أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ، آپ کے سامنے سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 96 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فلا اقسم، پس میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا گرنے کی جگہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لقسم یقیناً قسم ہے، لو تعلمون اگر تم سب جانو، عظیم بہت بڑی، اور بے شک یہ قسم ہے بڑی اگر تم جانو، یعنی لقسم عظیم اس طرح ہے اصل میں، اور بے شک وہ یقیناً بڑی قسم ہے اگر تم سب جانو۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یقیناً وہ قرآن ہے بڑے رتبے والا، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ، نہیں چھوتے اسے، الا المطہرون، مگر سب پاک کیے ہوئے لوگ یعنی فرشتے، سب پاک کیے ہوئے لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرشتے مراد نہیں ہے، یہ ایک تفسیر ہے، اس کی اور بھی تفسیر آگے تفصیل میں بیان کریں گے۔ تنزیل، یہ نازل کرتا ہے من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث، بلا کیا تو اس کلام سے، انتم مدہنون، تم مدہنون سب بے پرواہی کرنے والے ہو، بلا کیا تو اس کلام سے تم سب بے پرواہی کرنے والے ہو۔ وتجعلون، یہ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، یہ تجعلون یہاں اس کے بعد ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وتجعلون، وتجعلون اور تم سب بناتے ہو، رزقکم اپنی غذا اس چیز کو، انکم تکذبون کہ بے شک تم سب جھٹلاتے ہو اسے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہے، اذا بلغت الحلقوم جب جان پہنچ جاتی ہے حلق کو، پھر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جان پہنچ جاتی ہے حلق کو۔ وانتم، اور تم اس وقت، تنظرون تم سب دیکھ رہے ہوتے، ونحن اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ اس مرنے والے کے، منکم تم سے، ولکن لا تبصرون لیکن تم سب نہیں دیکھتے۔ فلولا
پھر کیوں نہیں، ان کن تم اگر تم ہو غیر مدین سب غیر محکوم، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس کیوں نہیں اگر تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے. یہ مدین جو ہے بدلہ دیے جانے کے معنی میں بھی ہے. ترجعونها، تم سب واپس لے آتے ہو اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سب سچے. فاما، پس لیکن اگر کان من المقربین، وہ ہوا اللہ کے مقرب بندوں میں سے، روح تو اس کے لیے راحت ہے، وریحان اور خوشبودار پھول ہے، وجنت نعیم اور جنت ہے نعمت والی. واما اور لیکن ان کا من اصحاب الیمین، اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، سلام تو سلامتی ہے، لکا تیرے لیے، من اصحاب الیمین کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. واما ان کا من المکذبین الضالین، اور لیکن اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے، الضالین بھٹکے ہوا میں سے، فنزل تو اس کی مہمانی ہے، من حمیم گرم کھلتے ہوئے پانی سے، وتصلیت جحیم اور دکھیلا جانا ہے اس کو دوزخ میں. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ واقعی حق ہے جو یقینی ہے. وسبح، تو آپ تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے عظیم اور عظیم رب کے نام کی. تسبیح بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی. تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کے تین گروہوں میں تقسیم ہونے کا ذکر کیا. ان میں سے دو گروہ یعنی سابقین اور اصحاب یمین کا کامیاب ہو کے اللہ کی رحمت کے مقام پر پہنچیں گے، اللہ کی رحمت کے مقام پر پہنچیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات حاصل کریں گے. البتہ اصحاب شمال ناکام ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم میں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی دو اقسام کے لوگوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور تیسرے گروہ کی سزا کا بیان ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے منکرین کا رد کیا اور اس ضمن میں بعض دلائل کا بھی ذکر کیا. اب آخر میں رسالت کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ منکرین قیامت کا رد بھی. اس کے علاوہ قرآن مجید کی صداقت اور عظمت کا بیان بھی ہے اور پھر جزائے عمل کی بات بھی کی گئی. تو اس درس میں قدرت الہی کے نمونے اور نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ میں آتی ہے اور ایمان درست ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وقوع قیامت پر بھی نشانی بنتی ہے. اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت اور قرآن مجید کی عظمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی. لا اقسم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر لام زائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عربی محاورے میں لام تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ لا تاکیدی ہے جس سے قسم کو مؤکد بنایا گیا، اور معنی یہ ہے کہ میں ستاروں کے غروب کی تاکیداً قسم اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے، منفی والا ترجمہ پھر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ستاروں کے غروب کی تاکیداً قسم اٹھاتا ہوں. بعض فرماتے ہیں کہ یہ لا زائدہ نہیں ہے بلکہ سابق کلام کی نفی ہے، اور اس کے بعد اگلی بات کی گئی ہے. فلا کا معنی پس نہیں، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فلا پس نہیں، یعنی گزشتہ جو آیات میں مشرکین اور منکرین قیامت کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے لا کے ذریعے ایسے لوگوں کے نظریہ کی تردید کر کے ستاروں کے ڈوب جانے کی قسم اٹھائی، ستاروں کی ڈوب جانے کی قسم اٹھائی، اور پھر قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا ہے. فرمایا میں ستاروں کے غروب ہو جانے کی قسم اٹھاتا ہوں. تو یہ جو ہم نے ترجمہ شروع میں کیا وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. تو لا کا یہ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہے کہ فلا اقسم، یہ لا زائدہ ہے، تاکید کے لیے لایا گیا ہے، تو میں تاکید قسم اٹھاتا ہوں، ایک یہ ترجمہ ہوتا ہے. دوسرا ترجمہ کہ یہ لا کو منفی ہم مان لیں. لا کیا مان لیں؟
منفی والا مان لے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ جتنی باتیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مشرکین اور منکرین قیامت کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذریعے ایسے لوگوں کی نظریات کی تردید کی کہ پس نہیں، اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوب جانے کی قسم اٹھاتا ہوں میں۔ اور پھر آگے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا، تو فرمایا کہ میں ستاروں کی غروب ہو جانے کی قسم اٹھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ البتہ عزت والا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ تو یہی قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لانا ضروری ہے، کفر اور شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار لازمی ہے، اور وقوع قیامت اور جزائے عمل برحق ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے عظیم قسم اٹھا کر بیان کی ہے۔ مفسرین نے مواقع النجوم کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ یہ لفظ زمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، جگہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس جملے سے ستاروں کے غروب کا وقت مراد ہو یا جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ستاروں، چاند اور سورج کا طلوع اور غروب یہ قدرت الہی کی علامات میں سے ہے۔ اس چیز پر وہی قادر اور متصرف ہے، کائنات کے پوری نظام کو چلانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو مطلب یہ کہ تب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں جنہیں گزشتہ صورتوں میں مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب، ان کا زمانہ یا جگہ تو ظاہر بات ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عظیم قسم سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے، بشرط کہ لو تعلمون، کہ تمہیں سمجھ ہو، کیونکہ سمجھ کے بغیر ہر چیز بیکار ہے۔ گویا ستاروں کا غروب اہل عقل اور فہم کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ کیا یہاں پر ستاروں سے یہی فلکیاتی ستارے مراد ہے جن کا ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ستاروں کا غروب سورج کے طلوع کی علامت ہوتی ہے، سورج کے طلوع کی علامت ہوتی ہے، چنانچہ ان ستاروں سے یہ ظاہری ستارے مراد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء مراد ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں والنجم اذا ہوا کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بنی نوع انسان کی نجوم ہدایت ہوتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کا دور ختم ہو چکا ہے، گویا وہ تمام ستارے غروب ہو چکے ہیں، اب آخری دور کے شمس ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آپ کو سراج منیرہ کا لقب عطا فرمایا ہے کہ آپ ہدایت کے روشن چراغ ہے۔ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے، جو ظاہری روشنی دیتا ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ شمس سے قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سابقہ کتب اور آسمانی صحائف میں لوگوں نے تغیر اور تبدل پیدا کر دیا، اب جو ہے وہ انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں شمس ہدایت یعنی قرآن کے طلوع کا ذکر فرمایا، جو ہر طرح سے محفوظ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود قرآن مجید کی سالمیت پہ کوئی حرف نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، جیسے اس کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج اس گزرے زمانے میں بھی دنیا بھر میں کم و بیش 1 کروڑ حفاظ جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے ظاہری الفاظ میں تو تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک کہ قرآن مجید کی معنوی تحریف کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی معقول انتظام کر رکھا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو قرآن، دین اور شریعت میں تحریف کا نوٹس لیتے رہیں گے، یعنی غلط باتوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے،
اور اس طرح قرآن مجید کی معنوی تحریف بھی ناممکن ہو جائے گی۔ یہ سر سید نے معجزات کا انکار کیا، قرآن مجید کی آیات کی بہت سی غلط تعویلات کی، جس کا تمام علماء نے متفقہ طور پہ رد کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو کڑا کر دیا، جنہوں نے اس کے تمام باطل نظریات کی تردید کی۔ اسی طرح غلام احمد پرویز بھی گزرا ہے، اس نے بھی دین میں بہت سی تحریفات کی، جن کا علماء حق نے تعاقب کیا۔ اور آج کل بھی جو ہے اسی طرح بہت سے افراد موجود ہیں جو قرآن مجید کے معنی میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ظاہری اور باطنی حفاظت کا خود ذمہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے مناسب سامان بھی پیدا کر دیا۔ تو بہرحال اب بنی نوعی انسان کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ قرآن مجید ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے غروب ہونے کا ذکر کر کے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ عزت والا قرآن ہے، یہ کتاب مکنون جو کہ ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا ہوا ہے، اور پوشیدہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ پوشیدہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز درج ہے۔ سورۃ البروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید پاک ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ یہ حفاظ کی سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور کتاب کی صورت میں تو بہرحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کو دنیا کی کسی تختی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات بے مثال ہے، اسی طرح لوح محفوظ بھی بے مثال ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا ایک نمونہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب قرآن کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو نہیں چھوتے مگر پاک بنائے ہوئے لوگ، مطلب یہ کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک خبر ہے کہ قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، مگر دراصل یہ حکم ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے، ناپاک لوگ اس کو نہ چھوئیں۔ اگر یمسہ کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف ہو، جس کو یہاں کتاب مکنون کا نام دیا گیا ہے، تو پھر پاک لوگوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کو لوح محفوظ تک رسائی حاصل ہے کہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور اگر یمسہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہو تو پھر یہ ہوگا کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی قرآن کو صرف طہارت کی حالت میں ہی ہاتھ لگایا جائے اور ناپاک آدمی اس کو نہ چھوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ طہارت سے مراد کفر اور شرک سے پاکیزگی ہے، اور چھونے کا مطلب اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح معنی یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو کفر، شرک، نفاق، الحاد اور شرک سے پاک ہوں۔ پاکیزگی کا عام فہم معنی نجاست سے پاکیزگی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو بے وضو یا ناپاکی یعنی جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس معاملے میں قرآن کے ساتھ وہ دینی کتابیں بھی شامل ہیں جن میں آیات اور احادیث نقل کی گئی ہو یا ان کی تشریح کی گئی ہو، ایسی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی موجود ہے۔ آپ نے یمن میں عامر ابن حزم کو خط لکھوایا تھا، اس میں دیگر احکام اور مسائل کے علاوہ یہ حکم بھی تھا لا تمس القرآن الا وانت طاہر، کہ طہارت کے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کو بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، آپ ان کے وہاں پہنچے، آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے بھی قرآن مجید کو دیکھنا چاہا، آپ کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا اور پھر قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی قافلہ کسی کافر ملک میں جائے تو قرآن کو ساتھ نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر لوگ قرآن کو ہاتھ لگا کر اس کی توہین کا باعث نہ بنے۔ اگر قافلہ مضبوط ہو، قرآن کی حفاظت کر سکتا ہو تو پھر ہمراہ لے جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کی جلد پر چڑھی ہوئی چولی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہو، جس طرح وہ کپڑے کا جو بنا ہوتا ہے،
تو پھر ایسی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اخذ ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کسی مرد یا عورت کو قرآن مجید کی زبانی تلاوت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جنبی آدمی یا حیض اور نفاس والی عورت زبان سے بھی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ بے وضو ہونے کی حالت میں بھی مناسب تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت نہ کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ بے وضو آدمی زبانی تلاوت کر سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں جائز ہے۔ کوئی شخص بے وضو بھی ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمد للہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، درود اور استغفار وغیرہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو وہ زبان سے مکمل آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک لفظ کے ذریعے طالب علم کو سبق دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ ایسی حالت میں جس طرح قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے، اسی طرح اس کی زبانی تلاوت بھی منع ہے۔ اس کی زبانی تلاوت بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر کیا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کوئی جادو، کہانت اور شاعری نہیں ہے بلکہ نہایت ہی مقدس کتاب ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہوئی، اور جس میں ہدایت اور تربیت کا بہترین اور بے مثال پروگرام موجود ہے۔ اس کی آیت نہایت ہی محکم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بقا کے لیے نظام شمسی قائم کر رکھا ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کی روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے انبیاء اور آسمانی کتابوں کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابوں اور صحیفوں میں تحریفات کر کے گڑبڑ کی گئی، لہذا اللہ تعالیٰ نے آخری دور کی رشد اور ہدایت کے لیے اپنی کامل اور مقدس ترین کتاب نازل فرما کے بنی نوع انسان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ یہ عزت والا قرآن ہے جو وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، جو شکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ فبهذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے اس کے بارے میں مداحنت یا سستی کا اظہار یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے جو فوز اور فلاح کا ضامن ہے۔ جو قوم اس پروگرام کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مواقع النجوم سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی کا عالم قدس سے اتصال ہوتا ہے تو اس وقت آیت قرآنی اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک میں نازل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے تقاضے کمزور ہو جاتے ہیں اور ملکیت کی صفت غالب آ جاتی ہے، یعنی جس وقت آپ کا بشریت سے ملکیت کی طرف انسلاخ ہوتا ہے تو اس وقت قرآنی آیات ستاروں کی طرح آپ کے قلب پر نازل ہوتی ہے۔ اس کتاب سے بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے، لہذا اس سے مداحنت اختیار کرنا یہ افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شکوے کا سب سے بڑا مورد خود مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی مذہب والوں کے پاس آج کوئی صحیح کتاب موجود نہیں ہے، مگر جن مسلمانوں کے پاس یہ صحیح کتاب موجود ہے وہ انتہائی سست ہے، کیونکہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے نظام کو جاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان طرح طرح کے مصائب اور مسائل کا شکار ہے۔ دیگر اقوام کا بھٹک جانا یہ تو قابل فہم ہے کیونکہ ان کے پاس صحیح اور مکمل کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، مگر مسلمان قرآن کے حامل ہونے کے باوجود اس کی افادیت سے محروم ہے۔ تاریخی اعتبار سے خلفائے راشدین نے اس پروگرام پر عمل کر کے اس کی صداقت کو ثابت کر دیا، لیکن آج مسلمانوں کی نحوست کی یہی وجہ ہے کہ یہ مداحنت میں آ چکے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے اغماض برت رہے ہیں اور اس کی بجائے کفر کے نظریات سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔
ऐसे नजरियात के इत्तिबा का नतीजा यही होता है कि फिक्र, अमल और अखलाक सब बातिल ही हो जाते हैं। दूसरी जगह मौजूद है, अब ये हदीस इम्बादहु युमिनून, अगर तुम कुरान मजीद जैसी अजीम शान और आखिरी किताब पर ईमान नहीं लाओगे, फिर उसके बाद कौन सी किताब और कौन सा प्रोग्राम आने वाला है इस पे ईमान लाओगे? फरमाया, क्या तुम कुरान मजीद के बारे में मुदाहनत इख्तियार करते हो? वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और उसमें तुम अपना हिस्सा इस तरह ठहराते हो कि उसकी तकजीब करते हो। मतलब ये कि तुम अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत कुरान मजीद के हुसूल पे शुक्र अदा करने की बजाय उसको जुटलाते हो, गोया नाशुक्री करते हो। मक़ाम हुदैबिया पे क़याम के दौरान बारिश हो गई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि सुबह के वक्त मेरे बंदों में से दो किस्म के बंदे होंगे। एक वो गुरोह है जो मुझ पे ईमान रखते हैं, सितारों का इनकार करते हैं और इस बारिश को सिर्फ मेरी तरफ मंसूब करते हैं। ये मोमिन लोग हैं, मेरे शुक्रगुजार है। दूसरी किस्म के लोग वो है जो बारिश को सितारों की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि ये बारिश फुला सितारे के तुलू या गुरूब होने की वजह से हुई है। ये मेरे नाशुक्रगुजार बंदे हैं जिन्होंने कहा कि मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमती, कि अल्लाह के फजल और रहमत से हम पे बारिश हुई है, वो ईमानदार है। तकजीब जो है ये अमल के जरिए भी होती है और एतकाद के जरिए से भी। शिर्क की बेशुमार किस्में मुसलमानों में भी राइज है, बेशुमार बिदात भी ईजाद हो चुकी है। जिंदगी और मौत के कितने ही मौके पर अल्लाह ताला और उसके रसूल के तरीके को नजरअंदाज कर दिया जाता है, रस्म और रिवाज पे अमल किया जाता है। यही मुदाहनत फिद्दीन है, इसका अल्लाह ताला ने शिकवा बयान किया है। यही अल्लाह ताला की नाशुक्रगुजारी है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कुरान मजीद के बारे में सुस्ती करते हो। उसके बाद मुत्तसिलन जजाए अमल की बात आ रही है। फलाउला इज़ा बलगतिल हुल्कुम, तुम्हारी बेबसी का आलम तो ये है, बस क्यों नहीं कि जब कि इंसान की जान गले तक पहुंच जाती है, यानी उस वक्त नज़ा तारी हो जाता है। वहां तुम ही नहीं तंजुरून, तुम उस वक्त मरने वाले की हालत देख रहे होते हो, मगर किसी का कोई बस नहीं चलता। मरीज के गिर कितने भी हकीम और डॉक्टर जमा कर दो, हर किस्म के टीके, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जरिए पूरा जोर लगा ले, मगर जिसका वक्त आ चुका होता है उसको कोई नहीं बचा सकता और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। तो फरमाया, ऐसी हालत में अगर मरने वाले के अजीज और अकारिब, यार दोस्त, चाराजोई के लिए उसके करीब तर होते हैं, मगर वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, हम तुमसे भी ज्यादा करीब होते हैं। हम तो तुम्हें देख रहे होते हैं, वलाकिन ला तुबसिरून, मगर तुम हमें नहीं देख सकते। जाहिर है अल्लाह ताला का फरमान है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो इंसान की शहरक से भी इसके ज्यादा करीब है। फिर अल्लाह ताला को इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी कुव्वा पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, ये चीज उसके कब्जे इख्तिदार से बाहर नहीं है। अगर ये बात है तो फिर तुम कैसे समझते हो फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, कि तुम्हें बदला नहीं दिया जाएगा, यानी इस दुनिया की कारकिर्दगी के बारे में तुमसे पूछा नहीं जाएगा और न ही तुम्हें सजा या जजा मिलेगी। अगर ऐसी ही बात है, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो तो अपने अजीज के जिस्म से निकलने वाली रूह को वापस क्यों नहीं लौटा लेते? अगर हिम्मत है तो उसे मौत के मुंह से निकाल कर दिखाओ। जाहिर है कि अगर यहाँ तुम बेबस हो तो फिर जब जजाए अमल की मंजिल आएगी उसको तुम कैसे रोक सकोगे और अपनी कारकिर्दगी की जवाबदेही से कैसे मुस्तस्ना हो जाओगे? मतलब ये है कि तुम्हें अल्लाह ताला के तसर्रुफ और तसल्लुत को लामुहाला तस्लीम करना पड़ेगा और जजाए अमल की मंजिल से गुजरना होगा। जज नज़ा के वक्त मरीज भी बेबस होता है, जब जान हलक में आके अटक जाती है तो वो आने वालों के मुंह की तरफ ही देख सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने मुहासबा आमाल के नतीजे में अपने मुकर्रबीन की जजा का जिक्र किया और इंसानों को तरगीब दी है कि वो भी ईमान और नेकी को इख्तियार करके
मुकर्रबीन इलाही में शामिल हो सकते हैं। तो इरशाद होता है अम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, फिर अगर वो मुकर्रबीन इलाही में से है, यानी मरने वाला आदमी अपने अकीदे और अमाल की बिना पे अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन चुका है, तो फिर उसको बशारत मिल जाती है कि उसके लिए फरह व रैहान व जन्नत नईम, राहत रोजी और नेमत के बाग है। हुक्म होगा कि तुम अल्लाह की रहमत के इस मकाम की तरफ चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए रूह यानी आराम और राहत का पूरा सामान होगा। अरबी जुबान में रैहान नेज़बो के पौधे को कहा जाता है जो खुशबूदार होता है। अरबी का मकूला है कुल्लु नबतिन तय्यिबिन फहुवा रैहानुन इंदल अरब, कि हर खुशबूदार पौधे को रेहान कहा जाता है, और इसका माना पाकीज़ा रोजी भी होता है। इस मकाम पर यही माना ज्यादा करीन क्यास है। और जन्नत नईम यानी हर किस्म की नेमतों के बागात होंगे, जहाँ जन्नती की हर ख्वाहिश की तकमील होगी। तो बहरहाल फरमाया कि मुकर्रबीन इलाही के लिए अल्लाह ताला के यहाँ राहत, पाकीज़ा रोजी और नेमतों के बाग होंगे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तफसीर में ये रिवायत नकल की है कि मलकुल मौत को हुक्म होता है कि फलां आदमी की जान कब्ज कर लो, फली उरी ताकि मैं उसको राहत पहुंचा सकूं। चुनांते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात, और एक रिवायत में 500 फरिश्तों का जिक्र आता है के साथ उस शख्स के पास आते हैं, और उनके पास 3 किस्म के रुमाल होते हैं जो पाकीज़ा खुशबुओं से लबरेज होते हैं। मरने वाला आदमी इन खुशबुओं को पाकर खुश हो जाता है, और इस तरह उसे जान कब्ज होने से पहले ही कामयाबी की बशारत मिल जाती है। बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि जब रहमत के फरिश्ते जानकुनी के लिए आते हैं, तो वो नेक आदमी को बशारत सुनाते हैं और कहते हैं या अय्युहर रूह तय्यबा कुन्त तामिरीनहु उखरुजी इला रौह व रैहान व रब्बी गैर गज़बान। ऐ पाकीज़ा रूह, तूने इस जिस्म को आबाद रखा, अब राहत, पाकीज़ा रोजी और अपने परवरदिगार की तरफ निकल चल जो नाराज नहीं है। तो इस तरह गोया उसने एक आदमी को खुशखबरी मिल जाती है। तो साहिब तफसीर कबीर फरमाते हैं कि जिस आदमी के दिल में सही ईमान और सही अकीदा होगा, वो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत, रिसालत, जज़ाए अमाल, आसमानी कुतुब और तमाम अम्बिया किराम, मलाइका और तकदीर पे ईमान रखता होगा। उसका दिल कुफर, शिरक, निफाक, शक और इल्हाद से पाक होगा। ऐसे शख्स को कमाल दर्जे की राहत और सुकून कल्ब आता होगा, क्योंकि उसके सही अकीदे का ताल्लुक उसके दिल के साथ था। और जो शख्स जुबान से कलिमा तौहीद और कलिमा शहादत अदा करता रहा, यानी उसकी जुबान भी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रही, तो उसके बदले में उसे पाकीज़ा रोजी नसीब होगी। और जिस शख्स के आज़ा और जवारे अल्लाह ताला की इबादत करते और नेक अमाल अंजाम देते रहे, उसे उसके अमाल की बदौलत नेमत के बागों में जगह मिलेगी। तो मतलब अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे को उसके पाकीज़ा दिल, पाकीज़ा जुबान और पाकीज़ा अमाल की बिना पर इस आयत मज़कूरा में इनामत, राहत, पाकीज़ा रोजी और नेमत के बागात मिलेंगे। और अल्लाह ताला ने दूसरे कामयाब गुरोह असहाब यमीन की जजा का भी जिक्र फरमाया। इनको इनका नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। ये लोग अगरचे मुकर्रबीन के दर्जे से कम होंगे, ये लोग अगरचे मुकर्रबीन के दर्जे से क्या होंगे, कम होंगे, मगर ये भी कामयाब लोग होंगे और अल्लाह ताला के इनामात के मुस्तहिक होंगे। वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर कोई शख्स दाएं हाथ वालों में से है, तो सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन, तो सलामती है तेरे लिए दाई तरफ वालों में से। ऐसे लोगों के लिए हर तरफ से सलाम सलाम की आवाजें आएंगी। अगर मोमिन मिलेंगे तो अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, फरिश्तों से मुलाकात होगी तो वो कहेंगे सलामुन अलैकुम तुम पर सलामती हो, तुम खुश रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना अच्छा बदला दिया है। उधर परवरदिगार की तरफ से भी ऐलान होगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कि रब्बुर रहीम की तरफ से भी तुम पर सलामती हो। इस तरह गोया हर तरफ से सलामती ही सलामती होगी।
ऐसे शख्स को किसी किस्म की जिस्मानी, जुबानी या रूहानी कोफ्त नहीं होगी, बल्कि हमेशा के लिए अमन और आफियत का दौर दौरा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरे नाकाम गुरोह का भी जिक्र फरमाया, वअम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दालीन, और अगर वो शख्स जुटलाने वालों में से होगा जो बहके हुए हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने न तो अल्लाह ताला की वहदानियत को सही तौर पे समझा, न नबूवत और रिसालत की तस्दीक की, न आसमानी किताबों, मलाइका और तकदीर पे ईमान लाए, तो ऐसे लोग मुकज़्ज़िबीन और गुमराह शुमार होंगे। तो ऐसे शख्स का बदला फनुज़ुलुम मिन हमीम, खोलते हुए पानी की मेहमानी की सूरत में होगा। और ये ऐसा गर्म पानी होगा कि जिसका एक घूंट जो है वो इंसान पी ले तो उसकी आंतें कर नीचे गिर पड़ेंगी। व तस्लियत जहीम, और उसका बदला जहन्नुम में डाला जाना होगा। ऐसे लोगों को मौत के वक्त भी उनके बुरे अंजाम से आगाह कर दिया जाता है कि तुम दुनिया की जिंदगी के दौरान किन कामों में लगे रहे, तुमने आखिरत के बारे में कभी सोचा तक नहीं था, अब तुम्हें तुम्हारे बुरे अकायद और बुरे अमाल का बदला मिलने वाला है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सखी आदमी अब्दुल्ला इब्ने जुदान के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया कि वो जहन्नुम में है। लम यकुल यौमन रब्बि इग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन, उसने अपनी जिंदगी में एक दिन भी नहीं कहा कि परवरदिगार इंसाफ के दिन मेरी खताओं को माफ कर देना। गोया वो वक़ूअ क़यामत और जज़ाए अमल का मुनकिर था, अगरचे बड़ा सखी था। फरमाया ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम ही है, जिसकी मेहमानी खोलते हुए पानी और जहन्नुम रसीदगी से होगी। तो इन तीन किस्म के लोगों की तीन किस्म की जजाओं का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यकीन, बेशक ये जजा और सजा बिल्कुल सच्ची और यकीनी है, तुम्हारी तरफ से इसको जुटलाने से ये टल नहीं सकती। जजाए अमल लाजिमन वाक़ होके रहेगा, और मुजरिमीन को सजा और मुमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से इनामात जरूर हासिल होंगे। अब सूरत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला तस्बीह बयान करने का हुक्म देते हैं, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस आप अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह बयान कीजिए जो अजमतों का मालिक है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला के इताब से पनाह मांगे और उसके सवाब के हसूल पर उसकी तारीफ, तहमीद और तस्बीह बयान करे। मुकज़्ज़िबीन और गुमराहों की बातों पर तवज्जो ना दें, बल्कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद उनसे इंतकाम ले लेगा। उकबा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलूहा फी रुकूइकुम, यानी इसको अपने रुकू में रख लो। इसलिए हम रुकू में ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार जो बड़ी अजमतों का मालिक है। और फिर जब सूरतुल आला की पहली आयत नाजिल हुई, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलूहा फी सुजूदिकुम, तो अपने सजदों में शामिल कर लो। चुनांचे सजदे में यही तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार जो बुलंदियों का मालिक है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये पसंदीदा कलिमात है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि जिस शख्स ने सच्चे दिल और सही अकीदे के साथ सुबहान सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा, तो उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है, और हर तस्बीह के बदले ऐसे दरख्त लगते चले जाते हैं। इसी तरह सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की बड़ी फजीलत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि ये दो कलिमात अल्लाह ताला को बड़े पसंदीदा है, जुबान पर आसान है और वजन में भारी है। साहिब मदारिक फरमाते हैं कि हमने सूरतुल कमर, सूरतुल रहमान और सूरतुल वाक़िया पढ़ी है। इनमें दीन के सारे बुनियादी उसूलों का जिक्र आया है, अल्लाह ताला के इनामात और उसकी ताज़ीबात का भी जिक्र है। मगर अजीब बात है कि इन तीनों सूरतों में अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह कहीं नहीं आया। तीनों सूरतें लफ्ज़ अल्लाह से खाली है। अलबत्ता इसके बाद जो आने वाली सूरत है, सूरतुल हदीद, तकरीबन उसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह मज़कूर है। तो ये अल्लाह ताला की अजीब हिकमत है, जिसको वही बेहतर जानता है। हमारा इल्म जो है वो नाकिस और महदूद है, लिहाजा हम उसकी हिकमत को नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान का सही फहम नसीब फरमा दें।
قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی کو قائم اور دائم رکھے، اور قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ایسی خدمت ہمیں نصیب فرما دے جو قیامت تک قائم اور دائم رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ قرآن مجید کے انوارات اور برکات ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت